is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. ایاز سعدی کی صدارت میں چند لمحوں کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جسے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی 15 تاریخ کی جو کال تھی آج کی اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل صبح 11:30 بجے تک کے لیے یہ وقت دیا گیا ہے۔ نعت رسول مقبول، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول کے بعد باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا گیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ یہ وہ درخواست تھی جس درخواست پر عمل ہوا۔ مولانا فضل الرحمان جو روح رواں ہیں اس اجلاس کے بھی، اور پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر چاہے حکومت کے ایوان اقتدار ہو یا حزب اختلاف، یہ تمام مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے اور ان سے نہ صرف مشورے بلکہ مسودے کے حوالے سے ڈسکشن بھی چل رہی ہے۔ اور ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ ماننا کہ ہم تک ابھی تک مسودہ اس طریقے سے نہیں پہنچا، یہ بذات خود غفور حیدری صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ ابھی تک نہیں ہے، تو ایک خاص ابہام ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک خاص قسم کی جلد بازی دکھائی جا رہی ہے، نہ دکھائی جائے، دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے اس سلسلے میں مشاورت ضروری ہے۔ اس سے قبل عام طور پر آئینی ترامیم کا ہمیشہ سے یہ ہے کہ پہلے مسودہ آتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کو پاس کیا جاتا ہے، لیکن اس بار یہ پریکٹس تھوڑی مختلف انداز میں دیکھی گئی ہے۔ جی یہ غیر معمولی حالات ہیں، لیکن سب سے اچھی خبر یہ ہے جی کہ پیٹرول کی جو قیمت میں کمی آئی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو عوامی خبر یہ ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی وہ جس کو لوگوں سے یعنی دلچسپی ہے وہ بیسیکلی یہ وہ خبر ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بہت خوش آئند یعنی ہوا ہے 10 روپے لیٹر پر لیٹر پیٹرول کی تیل کی قیمتوں میں کمی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یعنی ریٹنگز کے حوالے سے یعنی بہتری کی بات ہو، فورن ریزروز کے حوالے سے بات ہو، بہتری ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں آتی، اچھی خبریں آتی ہیں۔ IMF کے ساتھ پروگرام میں جانے کی بات ہو، باہر سے جیسے کوئی انڈیکیٹرز پازیٹیو آتے ہیں اس کے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ود ان آر اون اب اگر ہم خود ہی آپس میں صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی بد انتظامی کی یا لیک آف ہوم ورک کی یا لیک آف پروفیشنلزم کی وجہ سے ہم خود ہی کوئی ایسا انوائرمنٹ پیدا کر لیں تو پھر باقی کوئی ہماری مدد کرنا چاہے بھی تو کیسے کرے گا؟ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ گورنمنٹ ہے نا۔ جی ہاں، مطلب آپ گزارش کر مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ ابھی ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے نا، ان کا ہوم ورک کیا ہے، ان کا پروفیشنلزم کیا ہے، یہ جو میٹر آف سٹیٹ ہے یوں کہیے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، یہ اتنے سنجیدہ معاملات کو بھی کس حد تک لائٹ لے کر چلے یا اس کو اسیس نہیں کر پائے، اپنا ہوم ورک نہیں کر پائے، تو وہ جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے، وہ پروفیشنلزم کی جو ایکسلنس ہونی چاہیے وہ نہیں نظر آئی نا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ عرصہ پہلے وزیر اطلاعات آ کے اناؤنس کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے، تو کون ورک کر رہا ہے پھر؟ سر ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا۔ سر میں وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر کیسے ورک ہو رہا ہے، کون ورک کر رہا ہے؟ جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف خواجہ آصف جو کہ وزارت دفاع جیسا امپورٹنٹ پورٹ فولیو ان کے پاس ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت سینئر لیڈر ہیں PMLN کے، وہ بالکل دوسری بات کرتے ہیں، بالکل احسن اقبال صاحب ہے وہ تیسری بات کرتے ہیں، وہ تحریک انصاف سے مذاکرات پر ہو یا وہ تمام جماعتوں سے مشاورت پر ہو۔ اب جب یہ ایک ہی یعنی پارٹی کے مختلف لوگ جب مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو اس کے بعد آپ یعنی جو کیوس ہے یا جو ایک غیر یقینی ہے اس کا الزام لوگوں پر تو نہیں ڈال سکتے۔ اچھا انیک بھائی، ایک ٹیسٹر